مشق سبق نمبر 5 اور پاکستان بن گیا۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ عالیہ کی اماں بڑے چچا سے کیوں متنفر تھی؟ عالیہ کی اماں بڑے چچا سے متنفر تھی کیونکہ وہ ان پر الزام لگاتی تھی کہ انہوں نے ان کے شوہر کو چھین لیا، ان کی بیٹی کو یتیم کر دیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ بڑے چچا نے ان کے شوہر کو مار ڈالا اور اب حق جتا رہے ہیں۔ اس غصے اور دکھ کی وجہ سے اماں ان سے متنفر تھی۔ تقسیم ہندوستان کے بعد کے حالات سے بڑے چچا کو کیا شکوہ تھا؟ بڑے چچا کو یہ شکوہ تھا کہ انہوں نے ہندوستان میں قربانیاں دی، اب انہیں یہاں سے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ان کا ملک ہے اور یہاں رہ کر انہیں اپنے عیش کرنے کا وقت آ رہا ہے، لیکن انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ دیں۔ خدیجہ مستور نے آزادی کے اعلان کے بعد مسلمانوں کے حالات کس کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں؟ خدیجہ مستور نے آزادی کے اعلان کے بعد مسلمانوں کے حالات کو بڑی مہارت سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی اندرونی خوف، کشمکش اور مستقبل کے خدشات کو واضح کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جد کی مشکلات اور اس کے اثرات کو بھی جاندار انداز میں پیش کیا ہے۔ مصنفہ کے مطابق بڑی چچی کا کردار کیوں قابل رحم تھا؟ مصنفہ کے مطابق بڑی چچی کا کردار قابل رحم تھا کیونکہ وہ تنہائی کے خوف سے دوچار تھی۔ چھوٹی چچی کے چلے جانے سے اور گھر میں افراد کی کمی کی وجہ سے اور حالات کی خرابی نے انہیں انتہائی حساس اور بے بس بنا دیا تھا۔ ان کا درد اور ان کی جذباتی کیفیت قابل رحم تھی۔ یہ ان کے شوہر کی وفات کی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بڑے چچا نے آزادی سے کیا کیا امیدیں باندھ رکھی تھی؟ بڑے چچا نے آزادی سے امیدیں باندھ رکھی تھی کہ انہیں اچھی ملازمت ملے گی، ان کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان کی قربانی کا صلہ انہیں اب ملے گا اور ان کے عیش کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کے دل میں کیا خدشات تھے؟ مسلمانوں کے دل میں خدشات تھے کہ حالات خراب ہو جائیں گے، انہیں جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ انہیں اس بات کی بھی فکر تھی کہ فساد نہ پھیل جائے اور ان کی حفاظت خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اماں اور عالیہ کے پاکستان جانے پر باقی سب گھر والوں کا کیا رد عمل تھا؟ اماں اور عالیہ کے پاکستان جانے پر باقی سب گھر والوں کا رد عمل ملے جلے تھے۔ بڑے چچا شدید مخالفت میں تھے، انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جمیل بھیا بھی عالیہ کو جانے سے روکنا چاہتے تھے، جبکہ اماں بہت پرجوش تھی کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جائیں گی۔ مشرقی پنجاب میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ جملے کی وضاحت: یہ جملہ مشرقی پنجاب میں تقسیم کے دوران ہونے والے ہولناک فسادات اور قتل و غارت کی عکاسی کرتا ہے۔ فسادات میں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان شدید لڑائی اور خون ریزی ہو رہی تھی، جسے خون کی ہولی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سبق میں چچا کا کردار ایک حساس شخص کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کو مصنفہ کی تحریر کے کس حصے سے یہ واضح ہوا؟ حوالے کے ساتھ وضاحت کریں۔ چچا کا کردار ایک حساس شخص کی عکاسی کرتا ہے جب وہ ہر ایک سے بار بار پوچھتے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ ان کی بے بسی اور خوف ان کی حساسیت کو ظاہر کرتا ہے۔ عالیہ کا ان کا سر سے ہلانا، انہیں آنکھیں بند کر لینا بھی ان کی اندرونی تکلیف اور حساسیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تمام حالات ان کی جذباتی اور حساس شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے اعلان کے ساتھ ہی مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کی پاکستان کے لیے ہجرت مختلف خاندانوں پر کس طرح اثر انداز ہوئی؟ ناول آنگن کے شامل نصاب حصے کا تعلق اس دور کی معاشرتی ذاتی زندگی کے ساتھ تعلق قائم کریں تاکہ واضح ہو سکے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اس کا جواب ہے، اسے پوز کر کے ریڈنگ کر لیں۔ آگے دوست کے نام 10ویں جماعت میں کامیابی کے لیے ایک تہنیت نامے کی عبارت تحریر کرنی ہے۔ برقی خط ای میل تشکیل دے کر دوست کو ای میل کریں۔ یہ دیا ہوا ہے خط، آپ اسے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں یا پڑھ لیں۔ سالگرہ کی تقریب میں دوستوں کو دعوت دینے کے لیے ایک دعوت نامہ تیار کرنا ہے جس میں یہ درج ہونا چاہیے، تو یہ دیا ہوا ہے، آپ اسے ریڈنگ کر لیں یا لکھ لیں۔ عبارت کو املا کا خیال رکھتے ہوئے پروف ریڈنگ یعنی ہم نے کرنی ہے کہ غلط درست کی نشاندہی کرنی ہے۔ یہ درست جواب دیا ہوا ہے یعنی درست عبارت ہے۔ یہ سوال میں جو عبارت ہے جس کو ہم نے درست کرنا ہے، پروف ریڈنگ کرنی ہے، وہ ہے۔ آپ اسے دیکھ لیں، ریڈنگ کر لیں کہ اس میں کیا مسٹیکس ہیں اور اس میں نہیں ہے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔